السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سبوں نے 24 روزے مکمل کیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ 25ویں شب طاق رات کی تیسری رات ہمیں اللہ رب العزت نصیب فرمائی ہے. عزیزان گرامی، اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو یہ رات بتا دیتا، بلکہ بتا بھی دیا تھا، لیکن اللہ کو یہ محبوب اور پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں، تضرع کریں، اصرار کریں، دعاؤں پہ دعا کریں، اس کو پکاریں. اللہ اکبر! اس کو بڑا پیار لگتا ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ ہمیں یہ عطا فرما. اللہ جب وہ روتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ہاتھ جب اللہ کے دربار میں پھیلاتا ہے نا تو اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ وہ اللہ کیسے ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اس لیے دعاؤں میں بخیلی نہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. یا اللہ نے رمضان کے جتنے بھی احکامات بتائے، احکام بتانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتا دو کہ میں ان سے بڑا قریب ہوں، بالکل نزدیک ہوں، بالکل سنتا ہوں. سنتا ہی نہیں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو ان کی پکار پہ لبیک بھی کہتا ہوں، سنتا بھی ہوں. اللہ اکبر! تو یہ اللہ رب العزت کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں لیلۃ القدر ہماری زندگی میں ایک رات بھی مل گئی نا، خلاص الحمدللہ 83 برس کچھ مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. تو یہ رات طاق رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحروا لیلۃ القدر فی آخر العشر فی اواخر العشر فی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق راتوں میں تلاش شاٹ کر کر کے ملائی بالکل طاق راتوں میں رکھ دی گئی. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 رات جاگا کرتے تھے، پورے 10 رات جاگا کرتے. آپ لوگ جو صرف طاق راتوں کو جاگتے ہیں غلط کرتے ہیں. سنت یہ ہے کہ آپ 10 راتوں کو جاگیں، 10 راتوں کو جاگیں. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے. تو ہم کو یہاں ہماری بد نصیبی ہے. تو عزیزان گرامی، بہرحال اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مقدر میں لیلۃ القدر کو عطا فرمائے، تحریر فرمائے، اور یہ مبارک راتیں ہم سب کو ملیں. اللہ ہماری گردنوں کو، ہمارے باپ دادا کی گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، نانا نانی، دادا دادی، ماما مامی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، پورے اعزا قارب، بیوی بچے، ساس سسر، اللہ تعالیٰ آل اولاد، دوست احباب، اعزا قارب، سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے نجات عطا فرمائے، سب کی گردنوں کو اللہ آزاد فرمائے. اللہم آتق رقابنا
وَرِقَابَ وَالِدِينَا مِنَ النَّارِ، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہی رات یہ دعاؤں کی رات ہے، تضرع کی رات ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ہے، یہ ذکر اللہ ذکر اذکار کی رات ہے۔ آپ کے ایمان کو سیقل کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کو صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے اندر اور آپ کے اندر اٹھان آئے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، آپ کا ایمان بیدار ہو جائے۔ ورنہ تقریر برائے تقریر نہیں ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر ہے، یہ ذکر کی مجلس ہے، محفل ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھ پڑھ کر آپ کے ایمان کو سیقل کیا جا رہا ہے، تازہ کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ضروری ہے یہ بہرحال۔ ورنہ پوری رات مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تمہیں پتہ ہے ليلة القدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ سید الملائکہ روح القدس، فرشتوں کی روح القدس، سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام ان کو لے کر کے دنیا میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لیلۃ القدر میں ایک ذرہ بھی، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی رکھنے کی، ایک تل بھی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے اترتے ہیں، اللہ اتارتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ سوچیے آپ کتنا مہربان ہے وہ، اور ہم اسے غرور کریں، تکبر کریں اور اس کی نافرمانی کریں تو یہ اس کو برا نہیں لگے گا؟ کتنا برا لگے گا اس کو۔ آپ کے والد ہیں، آپ کے والدہ ہیں، کھلاتی ہیں پلاتی ہیں، اگر آپ کوئی بات، آپ اپنے بچے کو کھلاتے پلاتے ہو، آپ کا بچہ اگر کوئی بات آپ کا حکم ٹال دے، نہ مانے، تو آپ کو رنجش ہوتی ہے، ملال ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ اور بات ہے، آپ اس کا اظہار نہ کریں، لیکن دل میں ملال تو ہوتا ہے، یہ اور بات ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، یہ اور بات ہے کہ ہم گلہ نہیں کرتے، یہ اور بات ہے کہ ہم گلہ نہیں کرتے، ملال کیوں نہیں ہوتا؟ ملال ہوتا ہے، ملال کیوں نہیں ہوتا؟ ملال ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے۔ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند فرماتا ہے اور قوموں کو اسی قرآن کے ذریعے ذلیل بھی فرماتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں ڈھالتے ہیں، اللہ انہیں ترقی دیتا ہے، ان کے مال میں، ان کی دولت میں، ان کی عزت میں، ان کی آبرو میں، ان کے ہر چیز میں برکت دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، سمجھتے نہیں، اس کو سمجھ کے پڑھو یارو، اس کو سمجھ کے پڑھو، مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، تب اس میں مزہ ہے، تب اس میں روحانی لطف ہے، تب اس میں آپ کے اندر حوصلہ ہوگا، جذبہ ہوگا۔ اس کو جب سمجھو گے کہ آپ کے اللہ نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، یہ کسی مولوی عالم ہی کے لیے نہیں ہے، یہ ابو لہب کے لیے بھی تھا، یہ قرآن ابو جہل کے لیے بھی تھا، جی جناب، یہ کفار مکہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، یہ امریکہ کے لیے بھی ہے، جاپان کے لیے بھی ہے، بھارت کے غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، بدھسٹوں کے لیے بھی ہے، یہ سب کا ہے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں، یہ قرآن اس لیے نہیں آتا کہ اس کو طاقوں میں سجاؤ، اس میں اگربتی سلگا کے ٹن 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 کرو۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آتا کہ اس کی قسمیں کھاؤ، اس کو پھاڑ پھاڑ کے تعویذ اور گنڈے اور پلیدے اور اپنے مریضوں کے علاج کے لیے یوز کرو۔ اس قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن اس لیے آیا تھا شفاء للمؤمنین، اس میں روحانی علاج ہے مومنوں کے لیے، جی جناب، اس لیے آیا کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اپنے مطابق زندگی کو بنائیں، اس کے مطابق بناؤ گے تو اللہ اس کے مطابق آپ کو بادشاہ عطا فرمائے گا، حاکم عطا فرمائے گا، پولیس عطا فرمائے گا، جو آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آپ کے عقل و دماغ کی حفاظت کریں گے، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، آپ کے مال و دولت کی حفاظت کریں گے۔ اور کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں، 5 جو انسان کو چاہیے، معلوم ہے؟ 5 چیزیں، یہ بہت اہم ہے، مقاصد شریعہ اس کو کہتے ہیں۔ پوری شریعت اسلامیہ ان 5 چیزوں کے حفاظت کے لیے ہے۔
5 چیزوں کی حفاظت. پتہ ہے کون کون سی ہے وہ 5 چیزیں؟ نمبر 1 مقاصد شریعہ، یعنی شریعت کے جو مقاصد ہیں، مقصد ہیں اس دنیا کے اندر، جس کے لیے شریعہ نازل کی گئی ہے، شریعہ جس کے لیے اتاری گئی ہے، قرآن جس کے لیے اتارا گیا ہے، 5 چیزوں کی حفاظت ہے. نمبر 1 انسان کے ایمان کی حفاظت. آدمی اس قرآن کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہونا ضروری ہے. عقیدہ، توحید، شرک نہ ہے، عمل میں بدعات نہ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سب سے آگے رہیں، پیش نظر رہیں ہمیشہ. ایک لقمہ بھی آپ اٹھائیں نا، ایک لقمہ، تو آپ یہ سوچیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقمہ ایسے اٹھاتے تھے یا ایسے اٹھا کے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی 3 انگلیوں سے لقمہ اٹھاتے تھے، 3 انگلیوں سے. 3 انگلیاں آپ کی شمشان ہوتی ہیں. ہمیں لقمہ کھانا بھی نہیں آتا، پورا پلیٹ میں سڑک مارتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پورا پنڈال بنا کے پھانکتے ہیں لڑتے ہیں. کھانے کے لیے مت لا کرو، کھانے کے لیے کھانا الحمدللہ آج بھی کھانا بہترین بریانی بن رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ سحری کا انتظام اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے، آپ کے بھائی مصلیان ماشاءاللہ جامع مسجد بلقیس اور نوجوانان ٹولی چوکی اور حیدرآباد سمجھ لو نا، الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جیبیں کھولے ہوئے. اللہ ان کے مال میں، ان کی دولت میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگے اب اعلان مت کیجئے، آپ خلاص اعلان مت کیجئے کہ ہمیں سحری کے کھانے کے لیے پیسے چاہیے. نہیں چاہیے، ہم کو نہیں چاہیے واللہ. کل انہوں نے کہا نہیں چاہیے. میں کہا یار سب کو شریک ہونے دو. ارے آپ کو نہیں چاہیے تو ثواب تو ملے. کہنے لگے ابھی تک کیوں نہیں شریک ہوئے سب لوگوں کو شریک؟ جب سے اعلان کر رہے ہیں کتنا آ رہا ہے، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ تو ایک دن میں خرچ ہو رہا ہے. وہ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جس کا آپ لوگ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو خیر. تو انہوں نے منع ہمیں کر دیا. میں نے منع کر دو قاری صاحب سے، میں نے کہا آپ ٹھیک ہے اعلان کر دو، نہیں چاہیے. اللہ نے انہیں توفیق دی. 5 جو بھی راتیں ابھی طاق راتیں انشاءاللہ وہ اعلیٰ اپنے حساب سے اپنے جیب کے اوپر سے انشاءاللہ وہ لوگ کھلائیں گے، سحری بھی اور افطاری بھی. اللہ کا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا، ان کو کہہ رہے ہیں ہم کو کہیے کہ دعا کریں بس، اللہ ان کے مال میں، ان کے صحت میں، ان کے آل اولاد میں برکت عطا فرمائے. اب بیویوں کی دعا تو نہیں کر سکتے کہ ان کی بیویوں میں برکت عطا فرمائے، ورنہ خواہ مخواہ عورتوں سے جھگڑا ہوگا، وہ جو آ رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا کہ خواہ مخواہ تم دے رہے ہو، ادھر سے ہمارے اوپر سوکنوں کی بد دعائیں ہو رہی ہیں، ہم آپ کو نہیں دیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے بیچاروں کو، جو آپ کے لیے 4-5 پوری رات بیٹھتے ہیں کھانا کھلانے تک. تو خیر عزیزان گرامی، آپ لوگ بھی عزت سے اور وقار سے کھایا کرو، وقار سے، سائلنٹ، خاموشی کے ساتھ لو، بیٹھو وہاں، بسم اللہ کر کے کھاؤ. ایک برتن لو، ایک پلیٹ لو، ایک گلاس لو، پانی. ہاں خدام موجود ہیں، خادم موجود ہیں، نہیں تو ان کے نہ صحیح آپ خود ہی سرو کرو، بلکہ مدد کرو. ان کو بولو کہ آپ کو ہم کو کوئی چاہیے تو خدمت ہم کریں گے. خواتین بھی ماشاءاللہ نیچے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کافی کوآپریٹ کرتی ہیں. آپ والنٹیئرز کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال عزیزان گرامی، بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اعتبار سے نوازے گا، نواز دے گا. مال، دولت، کھانا، پانی، سب 5 چیزیں. نمبر 1 ایمان اور عقیدے کی حفاظت. اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ آدمی کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جا کے ہماری طرف لوگوں کو دو، کوئی شرک نہ کرے، کوئی خرافات نہ کرے. نبی قرآن میں جیسا لکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کر رہے ہیں اسی انداز سے تمہیں وہ نمونہ ہیں. وہی اللہ تعالیٰ کو وہی نمونہ پسند ہے. اس کے علاوہ کوئی نمونہ اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نمبر 1 مقاصد شریعہ میں. نمبر 2 عزت و آبرو کی حفاظت. عزت و آبرو کی حفاظت، آپ کی، ہماری، سب کی، بہن بیٹیاں، بہویں، ماں بہن، ہماری اپنی بھائی، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس سے شادی کرنا ہے، کس سے شادی نہیں کرنا ہے، وہ تمام تفصیلات قرآن کریم میں بتا دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں. کون تمہارے اوپر حلال ہے، کون تمہارے لیے حرام ہے، کون سی لڑکی. تو اور پھر
زنا جس سے عزت و آبرو ختم ہوتی ہے، عزت و آبرو برباد ہو جاتی ہے، اسلام نے زنا سے منع کیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، کرو نہیں قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کے قریب مطلب یعنی جو چیزیں زنا کے اوپر بندے کو ابھارتی ہیں ان کے بھی قریب نہ جاؤ، گانے بجانے، میک اپ، بے پردگی، بے حجابی، یہ عورتوں کی بھیڑ، نشہ، یہ تمام سب چیزیں انسان کو زنا کرنے پر ابھارتی ہیں، شراب، یہ تمام سب چیزیں، تو اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کے لیے اسلام نے کیا کہا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کے لیے یہ ہے کہ شادی کرو، حلال طریقے سے شادی کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کے لیے 4 بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک لڑکی باپ، جو سرپرست لڑکی کے باپ ہیں، بھائی ہوں، دادا ہوں، چاچا ہوں، بھائی باپ ہو، سب سے پہلے تو باپ ہی ہے، تو یہ سرپرست ہیں، ان کی اجازت ضروری ہے۔ لڑکے کیا کہتے ہیں، باپ کی اجازت، سرپرست کی اجازت۔ نمبر 2 لڑکی کی اجازت، لڑکی اگر باپ راضی ہے کہ ہاں شادی کر دیں گے لیکن لڑکی راضی نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ شادی نہیں ہو سکتی اسلام میں۔ اگر زبردستی کرے گا وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ نکاح ہی باطل ہے، وہ غلط ہے، یاد رکھیے، وہ زنا ہوگا۔ پھر باپ اگر زبردستی کرے گا یا بھائی زبردستی کرے گا یا سرپرستی کرے گا تو وہ زنا کے مترادف ہوگا۔ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، یاد رکھیے، نمبر 1۔ نمبر 2 اور نمبر 3 لڑکا قبول کرے، یہ نہیں کہ زبردستی لڑکے کے گلے میں بھی جا کر کے مالا ڈال دو، پکڑا میں بیاہ کے لایا ہوں، لڑکا مجھے نہیں پسند ہے، تو بھی شادی ہو سکتی۔ ہاں، دونوں کے اس کا جواب دینا، اس کا قبول کرنا۔ تو نمبر 1 باپ کی اجازت، نمبر 2 لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول، اور نمبر 3 مہر۔ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دینا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو دیجئے، مہر کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی سے لے کر احد پہاڑ کے برابر سونا، اللہ نے آپ کو اس بیچ میں جو بھی دیا ہے، سونا دیا ہے، چاندی دیا ہے، روپیہ دیا ہے، غلہ دیا ہے، زمین دیا ہے، بلڈنگ دی ہے، فلیٹ دی ہے، جو بھی دیا ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی سورتیں یاد ہیں، اور اگر لڑکی راضی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں قرآن کی سورت ہی یاد کرا دیں، یہی مہر ہے ہوگا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی، لیکن زنا حرام ہے، زنا نہ کرو، شادی کرو آسانی کے ساتھ۔ اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے 2 گواہ۔ مہر کے بعد کیا ہے؟ 2 گواہ، عادل گواہ ہونا چاہیے، گواہوں کے سامنے کی یہ گواہ کہ ہم نے اپنی بیٹی فلاں کو اتنے مہر میں دے دی ہے، بیٹی نے بھی کہا ہم نے قبول کیا، لڑکے نے بھی کہا ہم نے قبول کیا، گواہوں کے سامنے 4 5 2 4 5 6 جو بھی ہیں، سڑک پر ہیں، گھر میں ہیں، ہال میں ہیں، مسجد میں ہیں، کہیں بھی ہیں دنیا میں، ہوائی جہاز میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اس طرح سے آپس میں رائے ہو گئی، مشورہ ہو گیا، اور آپس میں ایجاب و قبول ہو گیا، رضامندی ہو گئی، 1.5 سال خلاص نکاح ہو گیا۔ نکاح کے لیے دوپٹہ پہننا، نکاح کے لیے مالا پہننا، نکاح کے لیے نئی شیروانیاں بنوانا، نکاح کے لیے بھیڑ بھڑکا کرنا، ڈی جے لگوانا، گالیوں شامیانے لگوانا، 72 لوگوں کو جو تمہیں کورٹ کچہری میں نہ تمہاری مدد کر سکیں، تمہاری ضمانت نہ لے سکیں، ہاسپٹل میں ہو تو تمہاری دوا دینا تو بڑی دور کی بات رہی، جناب تمہاری عیادت کے لیے بھی نہ جا سکیں، ایسے لوگ شادیوں میں ہزاروں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہنسی آتی ہے، مذاق ہے، لیکن کس کو آپ کھلا رہے ہو، کس کو آپ پلا رہے ہو، جو نہ تمہیں کورٹ اور کچہری میں تمہارے لیے گواہی دے، جیل میں جاؤ تم کو پوچھنے والا نہیں، ہاسپٹل میں جاؤ تو تمہیں عیادت کرنے والا نہیں، آپ شادی میں ہزاروں کی تعداد میں انہیں ولیمے کی دعوت کھلاتے ہو۔ پیسے بچاؤ، یہ اسلام نہیں ہے، پیسے بچاؤ، اس پیسے کو ہاسپٹل بناؤ، بچے کے لیے دکان لگواؤ، بزنس، تجارت، لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے، جی جناب پیسے بچاؤ، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرو۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو بڑے بڑے ہاسپٹل بنائیے، بڑے بڑے کالجز بنائیے، میڈیکل کالج بنائیے، لا کالج بنائیے، انجینئرنگ کالج بنائیے، لڑکیوں کا الگ بنائیے، لڑکوں کا الگ بنائیے، انڈسٹری کھولیے،
مینوفیکچرنگ کیجیے، آپ جہاز بنائیے، آپ ٹیبل بنائیے، آپ فرش بنائیے، آپ کپڑا، ہر چیز آگے بڑھو، بزنس کرو، تجارت کرو۔ پرسوں میں پائپ خریدنے کے لیے گیا مسجد کے لیے، ادھر مارکیٹ میں دوپہر قاری صاحب کے ساتھ، جتنی مارکیٹ دیکھ رہا ہوں مارواڑی بیٹھے ہوئے صاحب۔ ایک صاحب کہنے لگے کیا کریں ہماری بدنصیبی، سارے مارواڑی پورے جناب، موٹر کی، پائپ کی، اس کی میٹل کی، سارے مسلمان کہیں نظر نہیں آ رہا، کہیں کارنر پہ بیچارہ کہیں چائے وے کی کچھ کھول کر کے کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام نے آپ کو روکا ہے؟ اسلام نے آپ کو مالدار بننے سے روکا ہے؟ اسلام نے آپ کو بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے کالجز بنانے سے روکا ہے؟ اسلام نے آپ کیوں آپ پیچھے ہیں؟ آپ کو کالج بنائیے، آپ دارالعلوم بنائیے، آپ اس میں سب کچھ رکھیے، آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، شادیوں میں اتنے لاکھ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو، ایک آدمی کو اس مالدار کا پیسہ اس مالدار کی جیب میں جا رہا ہے، اس مالدار کا پیسہ اس مالدار کی جیب میں جا رہا ہے، دونوں مالدار مل جل کر کے کھا رہے ہیں، اور قیامت اب مر جاؤ گے، تمہاری واللہ بتلا رہا ہوں تمہاری کوئی اولاد تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہو، نہ ساس، کوئی نہیں کام آئے گا، واللہ بتلا رہا ہوں۔ ایسے ہی کفن میں لپیٹ کے لے جا کے منہ میں مٹی بھر دیں گے، اور لیکن جو کچھ یہاں کر کے جاؤ گے صدقۃ جاریہ، تمہاری صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اس میں خرچ کرو۔ یہ ہے آپ کا اصلی مال، جو آپ نے کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو اپنی داہنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، بائیں کو پتہ ہی نہیں، بائیں کو پتہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسلام نے آپ کو شادی کا حکم دیا ہے، شادی کر کے اگر ایک سے پیٹ نہیں بھرتا دوسری کرو، ایک اور، دوسری نہیں، ایک اور کرو۔ میں دوسری کا قائل نہیں، میں کہتا ہوں ایک اور کرو۔ ایک اور کا مطلب یہ ہے پہلی تو بڑی رہے گی، بڑی تو بڑی ہے، اس کو آپ کو عزت دینا ہے، اس کے لیے آپ گھر دے دیں، اس کو آپ سمجھا دیں، اس کو پیسے دے دیں۔ پیسہ ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کے پاؤں بھی دبائے گی، سر بھی دبائے گی۔ پیسہ نہیں ہے، بغیر پیسے کے لائے تو رات کو گلا بھی دبا سکتی ہے، پیر دبا دے۔ ہاں، اسلام نے آپ کو اجازت دی، زنا نہ کرو، ایک زنا نہ کرو، ایک زنا نہ کرو۔ اس لیے عورتوں کی ذمہ داری ہے اتنی سج سنور کے رہیں گھر میں، کاجل اور پاؤڈر اور میک اپ اور سب کچھ لگا کر کے، کہ آپ کا شوہر آپ ہی کو دیکھتا رہے، پاگل رہے، دیوانہ وار ادھر ادھر آپ ہی کا نظارہ رہے اس کی نگاہوں میں، ختم، کسی غیر عورت کی طرف اس کا وہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ ایسی بن کے رہی آپ تو آپ جاتی ہیں جادوگروں کے پاس، جھاڑ پھونک والوں کے پاس، تعویذ گنڈے والوں کے پاس، کہ ہمارے تعویذ ہمارا شوہر ادھر جا رہا ادھر جا رہا بھٹک رہا، ہم کو ڈر ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا۔ ایک محترمہ ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس پہنچی، ڈاکٹر صاحب میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، کوئی ایسی دوا دے دو کہ ان کو کھلاؤں کہ اس سے محبت کرنے لگیں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے مطلب محبت نہیں کرتے کیا مطلب؟ بولے محبت ہی نہیں کرتے۔ بولے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بولے ابھی 11 ہیں۔ وہ ڈاکٹر پریشان ہے، 11 بچے ہیں اور محبت ہی نہیں ہے؟ جب محبت ہوگی تو کتنے بچے ہو جائیں گے؟ بولے بیگم میڈم کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بس یہ ہوتا ہے لوگوں کو، محبت کیا کہ ارے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، شوہر آپ کے خیال کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بہرحال دیتا ہے، لیتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں؟ برکت ہوتی ہے۔ ایک بیوی آتی ہے، سمجھو ایک بلڈنگ بک ہو گئی آپ کے لیے، دوسری لاؤ گے دوسری بک، تیسری بلڈنگ بھی بک، فارچونر، نوکر، گاڑیاں، انشاءاللہ جتنی کرو گے اتنی ملے گی، الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور عورتوں کو بھی اجازت ہے اگر ان کو شوہر صحیح نہیں ملا ہے، بیڑی سگریٹ والا، گٹکے پان والا بیٹھ کے پھچر 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 بدبو پھیلا رہا ہے، صرف ٹھائیں 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 پورا کمرہ مارا ہے، گند کیا ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کو سمجھاؤ، مانے نہ مانے تو کہہ دو ہم کو کھولا دے دو بھائی، تمہارے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو کینسر کا مریض ہوگا تو ہم بھی کینسر کے مریض ہو جائیں گے، تیرے تو بال بچے، تیرے تو بھائی وغیرہ آئیں گے، ہمارے بھائی تو اپنی اپنی بیویوں کو لو کے الگ ہو گئے، ابا مر گئے، اماں مر گئی، ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ ہمیں تو ہمارے والد نے اپنی جائیداد میں حق بھی نہیں دیا، میں کہاں جاؤں گی؟ دیکھیے یہ تمام سب چیزیں ہیں، یہ ہماری کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کیجیے۔ آپ باپ ہیں تو آپ اپنی بیٹی کو بڑا جو حصہ مقرر جو اللہ نے کیا ہے وہ حصہ مقرر کیجیے۔ بعض لوگ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم شادی کر دیں گے، شادی میں دے دیں گے، شادی میں دینے کے بعد بچی بیچاری کو کیا ملتا ہے؟
وہ سارا تو سسرا دبا کے بیٹھ جاتا ہے، ساس دبا کے بیٹھ جاتی ہے، اور جو بچتا ہے شوہر دبا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس بیچاری کو تو وہی کپڑے لتے جو ملتے ہیں جو کھاتی ہے غریب کو۔ اور گھر جس میں اس کا بھی حق ہے، اس کے بھائیوں کا بھی حق ہے، وہ گھر بھائی لوگ مزے لیتے ہیں بھابھیوں کے ساتھ، اب وہ آتی ہے بھابھی کے بعد تو گلاس پانی نصیب نہیں ہوتا، اجنبیوں کی طرح بلی کی کبھی ادھر چپکی ہے، بلی کی طرح کبھی ادھر دیکھ رہی ہے، بھیا خرید کے بھابھی کے لیے لا رہے ہیں، بہن بیچاری اجنبی بنی ہوئی اپنے باپ کے گھر میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس گھر میں اس کا بھی حق ہے، اس لیے حصے داری ہے اس کی، بالکل برابر سارا بانٹو، تب پھر شوہر بھی بیوی کے قبضے میں رہے گا۔ ہاں جی یار، اس کے تو 2 کروڑ کی مالیت کی بلڈنگ ہے، اس کا تو کرایہ آتا ہے 50,000 20,000 30,000، ہمیں جو بھی آتا ہے، اس کے پاس تو خود کا گھر ہے، کل کو روٹ کے چلی گئی تو ہمارے دروازے میں تھوکنے بھی نہیں آئے گی، اس کے باپ نے اس کے نام کا فلیٹ کیا ہوا ہے، کرایہ آ رہا ہے، خود جا کے بیٹھ کے کرایہ کھائے گی، ختم۔ تو اس طرح سے اس کا بھی ایک دباؤ رہے گا، پریشر رہے گا، اور بیلنس رہے گا۔ بیلنس آپ توڑ دیتے ہو تو ان بیلنس معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچاری ادھر ادھر در بدر بھیک مانگتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دو، غریب نہ بناؤ ان کو، مالدار بناؤ۔ حضرت جناب اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت زینب تھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محترمہ بیوی، اتنا پیسہ تھا ان کے، زکوٰۃ نکالتی تھی وہ اپنے پیسے سے۔ انہوں نے ایک دفعہ زکوٰۃ نکالی اتنی زیادہ، ابو ہریرہ کہنے لگے اب یہ زکوٰۃ دینی ہے، بانٹ دو ذرا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے بیگم کس کو دینا ہے؟ تو بولے مدینے میں جو غریب ہیں ان کو دے دو۔ کہہ رہے مدینے میں مجھ سے بھی بڑا کوئی غریب ہے؟ مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہے؟ تمہارا شوہر ہوں میں، غریب تو میں ہوں، اور مجھے دے دو۔ کہنے لگے تم تو میرے شوہر ہو، میں تمہیں کہتے تمہارے لیے تو جائز ہی نہیں۔ ارے بولے نہیں تم دو، تو مجھے کہنے لگے نہیں میں تمہیں نہیں دوں گی، میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لوں گی۔ یہ ایک عورت بھی اس زمانے میں دلیل پوچھتی تھی، سمجھے آپ، اور نبی کا فرمان پوچھتی تھی۔ تم بڑے شوہر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت کے رہبر ہیں، امام ہیں، رہنما ہیں، ان کا فرمان۔ تو گئیں ان کے پاس، حضرت بلال سے دروازے پہ بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہے۔ تو کہنے لگے پوچھو نبی صاحب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے؟ تو کہا زینب۔ کہا ایو زینب، کون سی زینب؟ مدینے میں تو کئی زینب ہیں، یہ کون سی زینب؟ کہا ابو ہریرہ کی زینب ہے، بیوی ہیں۔ تو کہنے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا ہے، میں زکوٰۃ نکال رہی تھی تو میرے شوہر ابو ہریرہ کہہ رہے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں، اپنے بال بچوں کی کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ہے، تمہارے شوہر سے بہتر کون حقدار ہے تمہاری زکوٰۃ کا؟ دے دو اپنے شوہر کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے شریعت۔ معلوم آج اپنی بیوی سے مانگو کہ تو بیگم تمہارے اتنے سونے زکوٰۃ نکالو، وہ تو الٹا آپ سے کہے گی آپ نکالو۔ ہم نکالتے ہیں لیکن اپنا نہیں نکالنا، یاد رکھو، مرد ہو تو نہیں نکالنا زکوٰۃ، بولنا نہیں، اسی میں سے نکالیں، اسی کو دیکھو کتنی قیمت ہے، اتنا سونا ہم کو دیو، کٹواؤ، چاہے کان کی بالی دو، چاہے ناک کی پھلی دو، چاہے چوڑیاں دو، کچھ بھی، بہرحال قرض رکھو، قرض، چلو اتنا پیسہ ہے تمہارے اوپر قرض ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن اسی سونے میں اتنا پیسہ ہے، آئندہ سال نہیں تو سال میں کبھی ضرورت پڑے گی تو یہ سونا میرا ہے۔ ہاں آپ تو بس ایک مسکراہٹ میں ٹٹو ہو جاتے ہیں، خلاص بیگم نے مسکرا دیا، سب معاف ہے، پوری ہر غلطی معاف۔ ایسا نہیں، اصول سے جیو، سمجھے آپ کی نہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، بہرحال شادی کے مسئلے پہ بات آئی تو تھوڑا شادی کے مسئلے پہ بڑے بزرگوں کے ہونٹوں پہ بھی ماشاءاللہ مسکراہٹیں آ جاتی ہیں، یہ موضوع ہی ایسا ہے، وہ یہ سب کو چاہیے۔ بچے ہنستے ہیں، تو بچے مسکرا رہے ہیں، سب ہنستے ہیں۔ شادی ایک ایسا کھلونا ہے، ایک ایسا لڈو ہے، بیٹا جو کھائے وہ بھی بچتا ہے، جو نہ کھائے وہ بھی بچتا ہے، سمجھے؟ اللہ تم سب کو، ہم سب کو سلامت رکھے۔ تو کبھی یہ نہ کہنا کہ مجھے دوسری بیوی لانی ہے، نہیں، ایک اور لانی ہے، پھر ایک اور لانی ہے، پھر ایک اور لانی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تب ہر ایک مطمئن رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں رہوں گی، میں جاؤں گی نہیں، الحمدللہ، تو وہ بھی خوش رہتی ہیں۔ ان کو سمجھا دیا کرو، دیکھو بیگم تمہارے لیے موگرے کے پھول لاتا ہوں، گلاب کے پھول لاتا ہوں، چمیلی کے پھول لاتا ہوں، تم اپنے جوڑوں میں سجاتی ہو، بالوں میں سجاتی ہو، سب کچھ لاتا ہوں نا۔ حیدرآباد میں پتہ نہیں لاتے ہیں کہ نہیں، بنگلور میں بہت لاتے ہیں لوگ پھول وغیرہ، ماشاءاللہ بنگلور میں پھول کا رواج بہت ہے۔
اب یہاں بھی یہ پتہ نہیں پھولا اولا چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ چلتے ماشاءاللہ. ساؤتھ انڈیا بڑا اس معاملے میں ایڈوانس ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ابھی آپ لوگوں کے اوپر شیطان کی نظر کرم نہیں آئی ہے اتنی زیادہ جو اتر پردیش وغیرہ لوگوں پہ آئی ہے. بڑا قہر آیا ہوا وہاں پہ اور بڑا شیطان دندناتا پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد فرمائے شیطانوں کو. بولو آمین. اللہ مسلمانوں کو اسلام کو راحت عطا فرمائے. اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے. جو ہمارے دیش کے دشمن جو دیش کو برباد کر رہے ہیں, دیش کا نام لے کے دیش کو برباد کر رہے ہیں. ہم راشٹری وادی ہیں تو ہم نے کہا تو تم آتنک وادی ہو اور راشٹری وادی بولو. ابے ہمارے نام 70 سے زیادہ انڈیا گیٹ کے اوپر لکھے ہوئے تو راشٹر وادی تو ہم ہیں. تم تو آتنک وادی ہو بھائی. جہاں دیکھو پہلے فادر نیشن فادر کو مہاتما گاندھی کو پہلا آتنک وادی مارا ہے. آتنک وادی نہیں ہے تو اور کون ہے؟ آج اسی کی اولاد پھر گھوم رہی ہے. المہم میں نے کہا ابھی شیطان کی نظر کرم نظر عنایت آپ لوگوں کے اوپر نہیں آئی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کو ہلاک و برباد فرمائے اور ہم سے دور رکھے, ہمارے قریب بھی نہ آئے. اور یہ سب ہمارے ایمان کے خمیادے ہوتے ہیں, ہماری بدعمالیوں کے خمیادے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اپنے ایمان کو صحیح رکھیں, عقیدے کو درست رکھیں, اعمال کو درست رکھیں. شیطان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے, اللہ اس خبیث کو, اس مردود کو, ملعون کو آپ سے دور رکھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. عزیزان گرامی, تو نمبر 1 شریعت کے مقصدوں میں پہلا مقصد کیا ہے؟ بولو. ہاں, ایمان کی حفاظت. دوسرا مقصد کیا ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت. اور عزت و آبرو کی زنا سے منع فرمایا تو اسلام نے آپ کو شادی کرنے کا حکم دیا. 1 سے پیٹ نہیں بھرتا, ایک اور کرو. 2 کرو. 2 سے پیٹ نہیں بھرتا, 3 کرو. 3 سے پیٹ نہیں بھرتا, 4 میں تو تمہارا جنازہ نکل جائے گا. اس نے مشین بنائی ہے ہماری, اور مشین بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی, اتنا پاور ہوگا اس کے پاس, ہے کہ نہیں؟ اس لیے 4 تک لمٹ ہے. خلاص 4 تک, یہاں 4 تک. اور جنت میں اللہ, میں نے ایک تقریر میں جنت کا ذکر کیا اور جنت کے حوروں کا ذکر کیا. یہ ملحدین, خبثاء, جہنمی, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. کسی کو ہم جہنمی کیا کہیں بھئی؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون جنتی ہے کون جنتی ہے. کل آپ نے حدیث پڑھی, 1 بالش یا 1 گز باقی رہتا ہے جہنم میں جانے کے لیے. ایسا کوئی نیک عمل کر لیتا ہے کہ جناب اس کا منہ اللہ تعالیٰ جہنم سے پھیر کے جنت میں ڈال. زندگی بھر جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے. اس لیے کسی کو جلدی جہنمی نہیں کہنا چاہیے, اور نہ یہ کہنا چاہیے تو جہنمی ہے. استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر کسی کو جہنمی کہے گا, قیامت کے دن اسی جہنمی کو اللہ تعالیٰ کہنے والے کے سامنے لائے گا اور کہے گا تو نے اس کو جہنمی کہا تھا, تو جنت اور جہنم کا مالک ہے کہ میں مالک ہوں؟ تو نے خود کا دعویٰ کیا تھا یہ جہنمی, جا میں تجھے جہنم میں ڈالتا ہوں, اس کو جنت میں ڈالتا ہوں. بول. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. کسی کو ایسے ہی انگلی اس سے تو جہنمی ہے نہیں کہنا چاہیے, نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ہدایت. البتہ یہ کہ بھئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ایسے اعمال کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. جو نیک اعمال کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں, یہ اعمال جہنمیوں کے, اعمال جنتیوں کے. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایک اسلام کے مقاصد میں ایک مقصد ہے آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت, جو اللہ نے قرآن و سنت کا پابند بنایا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس سے آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت رہے گی. اس سے ہٹو گے ختم, اس سے ہٹو گے گمراہ ہو جاؤ گے. نمبر 1. نمبر 2, زنا, عزت و آبرو کی حفاظت. زنا سے منع کیا, نکاح کے لیے آپ کو اجازت دی, خلاص. ہاں, تو میں جنت کی بات کر رہا تھا نہیں. اب یہ بھی میں کہوں گا تو اس کو بھی کوئی کٹ پٹ کر کے, آج کل بڑی کمینگی چل رہی ہے. ہم نے جو کہا ہے وہ جو اصل بات مٹا کر کے پتہ نہیں کیسی کٹ پٹ کر کے دوسری بات ہاں کو نہ اور نہ کو ہاں میں بدل دیتے ہیں. اور میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں یہ آئی ٹی کیا ہے, وہ آئی ٹی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اے آئی کا کمال ہے. ہم نے کہا اعوذ باللہ, یہ آئی اور وہ گئی, اللہ تجھے لے جائے, نہ یہ آئے نہ وہ جائے. تو کٹ پٹ کر دیتے ہیں تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. بہرحال کورٹ اور کچہریوں کو چاہیے کہ اس پر سے
اس کو دلیل اور حوالے میں نہ تسلیم کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال تو میں نے جنت کا تذکرہ کر دیا، جنت کی حوروں کا تذکرہ کر دیا۔ اب پتہ نہیں کہ مردودوں کو 70 حوروں کی بات اب پتہ نہیں کہاں سے مل گئی، حالانکہ اسلام میں 70 حوروں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ایک ضعیف روایت ہے جس میں 70 حوروں کا تذکرہ، ورنہ صحیح روایات میں 2-3 حوریں ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا آپ کو، تو ان کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں میں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی کسی نے سوال کیا کہ شیخ، بل سوال کیا، حدیث جنت کے تعلق سے ہم جو ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کیا کہتے ہیں، یعنی بڑی پیاری کتاب ہے وہ، کہ اس میں جنت کا جہنم کا سب کچھ کا تذکرہ ہے۔ تو اس کو میں پڑھ رہا تھا، سنا رہا تھا، مطلب درس میں، تقریر میں اس کو میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہیں، بیوی ہم سے پوری کرتی ہے، ہم بیوی سے پوری کرتے ہیں، تو کیا جنت میں بھی حوروں سے ہمارا اس طرح کا کوئی سمبند اور اس طرح کا کوئی تعلق ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بیویاں جنتی ہوں گی تو یہ عطا فرمائے گا، نہیں تو حوریں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں 100 مردوں کی قوت عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ الحمدللہ، لذت ہی لذت، 100 مردوں کی قوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ شرم کی کوئی بات نہیں ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہے وہ سمجھانے میں کون سی بات ہے بھائی، آپ کیوں چھپائیں ہم؟ اس لیے اشارے کنائے میں ہم نے بتا دیا 100 مردوں کی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ وہاں بھی ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، جو ہے یہ سب ہماری بیویاں بھی اور دوسری بیویاں، وہاں تو حسد نہیں کریں گی، وہاں تو اللہ 2-2 3-3 عطا فرمائے گا، تو یہ کہاں حسد تھوڑی کر پائیں گے، وہاں حسد کریں گی تب پتہ چلے گا۔ نہیں، ہماری بیویوں کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کی جائیں گی، یہ حوروں سے بھی زیادہ، حوریں تو رہیں گی خوبصورت، ان سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ بنا کے پیش کرے گا۔ تو ہم بہرحال آپ لوگ، پھر میں وہی 2-4 دن پہلے کی دعا کہوں گا، آپ لوگ اپنی بیویوں کے لیے جو چاہت رکھتے ہو، آپ لوگ اپنے بیویوں کے لیے دعا کر لو کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی نصیب فرمائے۔ بڑی خاموشی ہوئی، مطلب آمین، سب تپے ہو کیا؟ بالکل جلے ہوئے لگ رہے ہو، بھنے ہوئے، انا للہ و انا الیہ، مجبور بیچارے، واللہ ہم لوگوں سے زیادہ مجبور اور کون ہے دنیا میں، ہم ہی مجبور ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے آل اولاد کو، بال بچوں کو، بھی بچوں سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، سب کو جنت میں لے جائے۔ اور گلے شکوے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، 4 برتن ہوتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں، جھگڑا بیاں بیوی نہ ہو تو زندگی کا لطف ہی نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کو فون کیا، کہا نہیں مجھے آگے لے کے جاؤ، میں کہتے تنگ آ گئی، بولے ابھی 2-3 دن ہوا تو گئی، ابھی چھوڑ کے آیا ہوں تیرے اماں ابا کے پاس، ابھی سے بول رہی ہے کہ مطلب مجھے مزہ نہیں آتا۔ مزہ کیا ہے؟ کیوں؟ تو کہتی ہے نہیں میں اماں سے بھی لڑ لی، بھیا سے بھی لڑ لی، بھابھی سے بھی لڑ لی، مجھے کسی سے لڑنے میں مزہ ہی نہیں آتا جتنا تم سے لڑنے میں مزہ آتا ہے، آ جاؤ مجھے لے کے چلے جاؤ۔ تو بعض عورتوں کو اپنے شوہر سے تو میں کرتے مزہ آتا ہے، تو کر لیا کرو، صبر کرو۔ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہیں، ان کے ٹیڑھی پسلی ہی سے اللہ کے نبی نے فرمایا فائدہ اٹھاؤ، ان سے تکرار زیادہ نہیں۔ یہ ہیں بیچاریاں، یہ دیوی ہیں محبت کی، عشق کی، محبت کی، پریم کی، ہمارے بچوں کی ماں ہیں۔ آپ کے وہ بچے جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ کے وہ اولاد جن پر آپ کو ناز ہے، آپ کے اوپر فخر ہے، ان کے اوپر آپ کے وہ بچے جو ڈاکٹر، انجینئر، آپ کی وہ بیٹیاں جو نیک اور صالحہ شوہروں کی اپنے شادی شدہ ان کے بچے، ان کی ماں ہیں، وہ ان کی کیا ہیں، وہ ماں ہیں۔ تو بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کرو، بہرحال معاف کر دیا کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور ہمارے اپنی بھابھیوں سے بھی میں یہی درخواست کروں گا، آپ بھی اپنے شوہروں کو معاف کر دیا کریں، والصلح خیر، صلح کر لیا کریں۔ زیادہ غرور، زیادہ تنگی یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کر۔ ایک بات میں بتاؤں یقینی طور پر، ایک دیکھو 5 مقاصد یاد رکھنا، مجھے اگر کبھی میں ادھر ادھر چلا گیا تو مجھے یاد دلانا کہ شیخ اس میں سے 2 ہی کا تذکرہ ہوا، ابھی 3 باقی ہے، تو یہ میں مکمل کروں گا نا اس کو، لیکن میں ابھی باتوں میں ادھر چلا جاؤں پھر یہ بھول جاؤں تو پھر آپ کہو گے وہ بات آئی نہیں پوری، تو مکمل نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ہوتا ہے، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو بڑی اہم ہے عورتوں کے تعلق سے۔ ہماری
مائیں بہنیں بیٹیاں سب سن رہی ہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی تربیت کرنا، کیونکہ ہماری بیٹیاں ہی آگے چل کے کسی کی بیوی بننے والی ہیں، اور آپ کی بھی بیٹیاں ہیں جو چل کر کے کسی کی بیوی بننے والی ہیں۔ تو ہمیں یہ اس فیلڈ میں ہماری ایک بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے، اور عرب اس کے اندر بڑے آگے ہیں۔ عربوں کے اندر یہ چیز بہت اچھی ہے جو میں نے دیکھی اپنے دوستوں کے اندر، دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے سعودی عرب کے اندر۔ ہم اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنے کیا کہتے ہیں بہنوں کو یہ تربیت دیں، سکھائیں شادی کے بارے میں خاص طور سے، کہ اور بیویوں کو بھی آپ سکھائیں کہ کوئی بھی چیز، ایک پیپسی کی بوتل بھی اگر ہم لاتے ہیں، یا کوئی 1 کلو سیب بھی لائیں، یا کوئی ایک جوڑا کپڑا بھی لائیں، یا روپٹہ لائیں، یا تو آپ ان کو، ہم اپنی بہنوں بیٹیوں سے مخاطب ہیں اس وقت میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے، بھابھیوں سے مخاطب ہوں، ماؤں سے، بھلے عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، تو میں یہ مخاطب ہوں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے شوہروں کے لیے دعائیہ کلمات ضرور کہا کریں، شرمائیں نہیں، کسی چیز میں شرم نہیں ہوتی۔ اب دعا دینے میں بڑی شرما رہی ہیں، وہ شرمائیں نہیں، دعا دیں۔ اور مثلاً آپ جو بھی نام لے کے، نام ہمارے ہاں تو مشرقیت ہے، نام نہیں لیتی ہیں عورتیں، اپنے شوہر کی ادب سے کہتی ہیں سنو جی، آؤ جی، کھاؤ جی، فلانے کے ابو، ٹھکانے کے بابا، ہے نہیں؟ تو آپ جس انداز سے بھی پکارتی ہیں، جس انداز سے بھی نام لے کر، یا بیٹے کے نام سے، یا ابو فلان کہتے ہوئے، آپ جیسے بھی آپ ان کو کہیں جزاک اللہ خیر، ابو فلان، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہارے آل اولاد میں برکت دے، تمہاری صحت میں برکت۔ یہ دعائیہ کلمات کہا کرو، اس سے شوہر کا دل یوں سمجھو 1 کلو کا نہیں، وہ کئی ہزار ٹن کا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر تم کو زیادہ چاہیے تو پھر لائے گا تمہارا شوہر، پھر لائے گا، یہاں تک کہ تم کہو گی بس رہنے تو بہت ہو گیا، اب اتنا زیادہ لانے کی ضرورت نہیں۔ آپ شوہروں کو کیا سمجھتی ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں عورتیں اچھی طرح سے سمجھتی ہیں، ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے ان کو وہ بہت بہتر سمجھتی ہیں ہمیں استعمال کرنے کا، لیکن اس معاملے میں وہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ ناراض نہ ہویا کرو، دعا دیا کرو، اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا شکر گزار عورت جو ہوتی ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے ان کو بہت زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، تو نا شکری نہ کیا کرو۔ شوہر نے اپنی پسند سے کوئی بھی چیز لائی اس کی تعریف کرو، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت اچھے، بہت اچھی چیز۔ لیکن مشکل تو یہی عورت فیل ہو جاتی ہے، کیا شوہر نے کہا یہ لے لو، اچھا نہیں یہ اچھا ہے، پھر اس نے دوبارہ پھر وہی چیز خود بیوی اٹھا کے یہ بہت اچھا ہے ادھر رکھ لو نا۔ شوہر نے پہلے دیا تو وہ غلط، بعد میں اس کی نظر اس پہ بعد میں پڑتی ہے، خود کہتی ہے ہاں یہ بیچارہ شوہر ٹھیک ہے بھائی، وہ کھڑا ہوا نہیں، اب تم ہی پسند کرو۔ یہ فطرت میں بتا رہا ہوں، اس کو سمجھو گے زندگی آپ کی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور میں نے انشاءاللہ تعالی، آپ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور حفظ و امان میں رکھے، اور حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے بچائے۔ انشاءاللہ میں نے اسی مسجد بلقیس کے نیچے سلر میں اور دیگر کمروں میں ہال ہیں، میں نے سوچا ہے کہ لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے جو ابھی یعنی 14 سال 13-14 سال سے لے کر کے 18-19 کے بیچ میں غیر شادی شدہ جو لڑکے ہیں، بوائز اینڈ گرلز، ان کے لیے ہم تربیتی پروگرام رکھیں گے ایک، جس میں ہم ان کو اسلامی سیکشول، اسلامی لائف، اسلامی میاں بیوی، اسلامی طور پر ان کو ہم ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری بہنیں بھی ہمارے اسکالرس رہیں گی انشاءاللہ، ان کے ذریعے سے بھی، اور علماء دین کے ذریعے سے، بزرگوں کے ذریعے سے ان کو ہم سمجھائیں گے ساس کا حق کیا ہے، سسر کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں عالمہ فاضلہ یا وہ ہوں گی، ڈگری ہولڈر ہوں گی، اچھی تربیت یا ٹرینر ہوں گی، تربیت دینے والی، موٹیویٹ کرنے والی، بچوں کو، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی سمجھانا ہے بیوی کیا ہوتی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، ساس سسر کے حقوق کیا ہیں، گھر کیسے چلتا ہے، جھگڑے لڑائی میں کیا، پورا ان کو ایک دم ٹرین کر دیں گے، تاکہ جب وہ بچی شادی کرنے کے بعد جب وہ جائے تو اپنی زندگی کو انہی تعلیمات کی روشنی میں ڈھال لے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی کامیاب زندگی گزارے گی، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کامیاب زندگی گزارے گی۔ شادی کی بات آئی تو ایک بات میں بتاؤں، بولو زور سے تو بتاؤں۔ ہاں،
سعودی عرب میں ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک لڑکا سعودی تھا، اس کے 4-5 دوست تھے، اس کی شادی ہوئی لڑکے کی، تو اس نے ان دوستوں نے ایک بکرا خریدا، بہترین خروف، وہ جانتے ہیں نعیمی خروف، پیچھے دمبا، یہ چربی ہو، یہ بہترین خرید کر کے اپنے دوست سے کہا کہ ہم ایک سرپرائز جو ہے آپ کی بیگم کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ تو بولے کیا؟ بولے تم ہماری باتیں اپنی بیوی سے بتانا نہیں، ہم جو کہیں گے وہی کرنا ہے، ہماری بات اپنی بیوی کو بتانا نہیں۔ تو بولے مطلب؟ بولے ہم یہ بکرا لائے ہیں، شادی کی تمہاری پہلی رات ہے، تم اپنی بیوی سے شادی کی پہلی رات میں یہ بکرا پکوا کر ہم کو کھلاؤ گے۔ کہا یار یہ تو بہت مشکل کام ہے، شادی کی پہلی رات، دلہن ہے وہ۔ بولے تو یہی تو دیکھنا ہے نا تمہاری بیوی کیسی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں بولے ٹھیک ہے، 6 یا 10 لڑکے تھے، 10 دوست تھے، کہا پکوا کے کھلانا ہے؟ بولے ہاں، لیکن کچھ بتانا نہیں ہے، بس یہ بولنا ہمارے 10 دوست ہیں، یہ پکانا ہے بیگم، پکا کے کھانا۔ شادی کی پہلی رات دولہا کمرے میں انٹری لیتا ہے، سلام دعا ہوتا ہے، گوشت کچن میں رکھوا دیتا ہے، اور بیگم سے کہتا ہے بیگم، بول دی جی۔ اس نے کہا کہ میرے 10 دوست مہمان آئے ہیں باہر سے اور ان کو کھانا کھلانا ہے، اور گوشت اور چاول سب پورا ایٹم کچن میں رکھا ہے، کیا آپ بنا کے کھلا سکتی ہیں؟ تو کیا خیال ہے؟ کیا کہا ہوگا دلہن نے؟ اس نے فوراً دوپٹے چھوڑے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے دوست ہیں تو ہم بالکل دوستوں کی عزت کریں گے، مہمان ہیں وہ ہمارے۔ اٹھی اور اس نے بہترین کبسا یعنی مندی، گھر میں سب ریڈی تھا، پہلے سے ان لوگوں نے ریڈی کر کے رکھا تھا، فٹافٹ رات کے 2:30-3 بجے اس نے کھانا کھلوایا، شوہر کے دوستوں کو پکا کے دیا، اور انہوں نے کھانا کھایا۔ مقصد تو کھانا کھانا نہیں تھا، لیکن انہوں نے جیب سے ایک لفافے اپنے دوست کو دیے، کہا یہ آپ کی بیگم کے لیے تحفہ ہے، اور اس میں ایک لفافے میں جب انہوں نے اپنے دوست کی طرف سے یہ لفافے دیے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہمارے دوستوں نے دیا ہے کہ آپ نے ہمارے دوستوں کو کھلایا ہے، تو یہ گفٹ ہے آپ کے لیے۔ جب لفافے کھولے گئے تو اس میں 1 لاکھ کا چیک تھا، ریال کا، 1 لاکھ ریال کا چیک تھا۔ 10 دوستوں نے 10 لاکھ ریال ایک ہی رات میں اس عورت نے کیش کروا لیے۔ یہ ہوتا ہے، اسے کیا پتا تھا؟ اس نے تو محبت سے کھلایا تھا، اسے تھوڑی تھا کہ کچھ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسی تربیت ہوتی ہے ماں باپ اپنے بچیوں کی کرتے ہیں، اپنے بچیوں کی۔ جب ریاض کے اندر وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا ٹاور قلم والا جو بنا ہوا، پہلا ٹاور تھا وہ ریاض، ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کے روڈ پر، اہل ریاض جانتے ہوں گے جو ریاض میں تھے، جی پہلا ٹاور وہ بنا تھا، جب وہ طلال بن عبدالعزیز نے، ولید بن طلال نے بنوایا تھا، اور آج اس کو وقف کیا ہے اس نے اسلامی وزارت کے لیے، کہ اس کی جتنی بھی کمائی ہے، اس کا جتنا بھی آمدنی ہے، وہ اسلام کے فروغ کے لیے وقف ہے، اس نے بنوا کے وقف کر دیا۔ اس کی اوپننگ کے لیے طلال بن عبدالعزیز یعنی ملک عبدالعزیز کے صاحبزادے طلال، دنیا کے کئی مالداروں میں ایک مالدار وہ بھی ہیں، تو انہوں نے جب اس کی اوپننگ کے لیے وہ آئے اور اس کی اوپننگ ہوئی، ہم لوگ تو خیر اس وقت پڑھ رہے تھے مدینہ یونیورسٹی میں، اس وقت وہ بن رہا تھا ٹاور، تو اس وقت اخباروں میں آیا اور بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں کہ جب وہ رات کو جب اوپننگ ہوئی اس کی، سب کچھ مہمان ومان چلے گئے، ان کے اپنے 15-20 نوجوان جو تھے وہ ایک ہال میں بیٹھے، ان کو بھی ایک چیز سوجھی کچھ، اور انہوں نے کیا کہا کہ رات کے 2:30 بج رہے ہیں، اور یہ ٹیلی فون جو ہے ساؤنڈ والا ٹیلی فون ہے، یعنی اس کو سب مطلب اسپیکر آن والا ہے، اسپیکر آن ہے،
اور یہ میری گاڑی کی نئی گاڑی کی چابی میں نے بھی نکلوائی، یہ رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ 10-15 جتنے بھی دوست ہیں ہمارے، مصری انجینئر بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں اور دوست بھی ہیں سارے، بہت سارے، سب اپنی اپنی بیویوں کو فون کرو اور کہہ دو 10-15 مہمان ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ جس کی بیوی صحیح جواب دے گی اس کے لیے یہ کار کی چابی رکھی ہوئی ہے، لے لے، لیکن اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور سارے اسپیکر آنے، اسپیکر میں سب سن رہے ہیں کہ کس کی بیوی کیا جواب دیتی ہے۔ چلو رائٹ سے شروع کرو۔ وہ سعودی تھا بیچارہ، اس نے ٹیلی فون ملایا تو دھڑکتا، دل تو دھڑکے گئے، جب کار جائے گی مل گئی تو کیا بات ہے۔ اس نے ٹیلی فون ملایا، ہیلو، ہاں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال، کیف الحال فلان، الحمدللہ، جو ہے میرے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ گھر پہ آنے والے ہیں، تم کھانا وانا پکا کے ذرا ریڈی۔ ارے ابو فلان واللہ انا تعبان، خلی ولی، جو چھوڑو، جاؤ ہوٹل میں گھرا دو، کہاں تم گھر پہ لاؤ گے مصیبت، چھوڑو مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے وہ طلال بن عبد اللہ فٹ سے بٹن دبا دیا، خلاص چل تو باہر سائڈ میں، تو گیا کام سے۔ ایسا ہوتا ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بھئی کہاں تم مصیبت لا رہے، دوسری کا تم کرو، دوسری میں اس نے بھی ایسی، میں واللہ انا تعبان، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں نہیں بنا سکتی، جاؤ ہوٹل میں، ان میں بند کر دیا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، سعودی عورتیں اور بھی تھیں، وہ سب کے چہرے اڑے ہوئے، یا اللہ، تو بے عزتی کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے اور گاڑی تو اپنی جگہ ہی ہے۔ اتفاق دیکھیے، اس میں آخر میں ایک بیچارہ انجینئر تھا، مصری تھا، اس نے فون لگا، کہا تو چل فون لگا اپنے بیوی کو، مصریہ کو، اس نے لگایا مصری کو، اس نے کہا میں فلان ایسا ایسا، ہلا یا ابو فلان، ہاں اہلاً، ویلکم ابو فلان، کتنے مہمان ہیں؟ واللہ انا مستعد، میں تیار ہوں، آؤ سب کو لاؤ، میں پکاتی ہوں، میں کھلاتی ہوں، فٹ سے فون پر مصری چابی کے اوپر، وہ امیر طلال بن عبدالعزیز کیا دیتے ہو، فٹ سے مصری چابی، کہا خلاص بھائی چابی تیری ہے، تیری بیوی کامیاب ہو گئی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، عورتوں کو اس طرح کی ٹریننگ بھی دینے کی، لطافت کی، محبت کی، عزت کی، اکرام کی، سرپرائز کی، تمام سب چیزیں، یہ زندگی ہے۔ میں آپ کو اسی لیے یہ تمام سب چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی سے انجوائے کرو، اپنے لائف سے انجوائے کرو۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ زندگی ایک دفعہ دیا ہے، بس دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی۔ مومن اس دنیا کے اندر حلال چیزوں سے انجوائے کیجیے، آپ حرام تو بہت دور، اس میں انجوائے نہیں ہوتا، وقتی طور پر، اس کے بعد آدمی اس میں منحوس ہو جاتا، ذلیل ہو جاتا، رسوا ہو جاتا۔ لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ تمام سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کے لیے خوشی، محبت، یہ تمام سب آئیڈیاز اور یہ تمام سب افکار، اس کو اپنی بیویوں کو بھی سب کو بہرحال سکھائیے۔ تو یہ رہا شاید، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد، یعنی ایک چھٹی ختم جب ہو جائے گی، شانتی ہو جائے گی، بقرعید سے پہلے میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے 2 سینٹرز ہوں گے، نوجوان لڑکوں کے بھی اور نوجوان لڑکیوں کے، ان کے ایڈمیشن ہوں گے، ان کا وقت ہوگا جس میں ان کو باقاعدے یہ تعلیم دی جائے گی، قرآن و سنت کی روشنی میں ٹرینڈ کیا جائے گا کہ بیوی کیسی رہنا ہے اور تمہیں شوہر کیسے رہنا ہے، تاکہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور یہ چیز میں آپ کو کوئی نئی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ چیز سعودی عرب میں اس وقت چل چکی ہے، یونیورسٹیز کے پیمانے پہ چل چکی ہے، جائے کہ آپ جو ہے پرائیویٹ طریقے سے، لیکن ہم اگر یونیورسٹیز میں نہیں کر سکتے تو ہم انشاءاللہ یہ بنیاد ڈالیں گے، اور اس طرح سے ہماری جتنی بھی مسجدیں ہوں گی حیدرآباد، پورے بھارت کے اندر انشاءاللہ ایک نمونہ ہوگا، ایک رول ماڈل مسجد جامع مسجد بلقیس کو بنائیں گے، اور اس کے ذریعے سے ساری خوشبوئیں پورے مسجدوں میں جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم وہاں بھی ٹریننگ دیں گے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں بھی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو عزیزان گرامی، اسلام نے جہاں اللہ نے حرام سے منع کیا ہے تو حلال کا آپشن بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنی خوشیاں یہاں سے حاصل کرو، وہ حرام ہے اس کے قریب مت جاؤ۔ نمبر 3 ہو گیا نا یہ، اور نمبر 4 اسلام کے مقصد میں، چوتھی چیز مقصدوں میں سے یہ ہے انسان کے مال و دولت کی حفاظت، انسان کے مال و دولت کی حفاظت۔ مال و دولت بہت اہم چیز ہے، ان مال و دولت زندگی کی ریڑھ ہے، یوں سمجھیے، اگر مال و دولت نہ ہو تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے۔ اسلام نے مال و دولت سے منع نہیں کیا ہے،
آپ کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی بن جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یمن تک ان کے اونٹ کے قافلے غلے لے لے کر کے لائنیں رکھتی تھیں تا حد نظر، اتنے مالدار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ داماد تھے۔ جب دین کے خرچے کی بات آتی تھی تو جناب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، پورا کنواں مسلمانوں کے لیے یہودیوں سے آدھا خریدا۔ اب وہ یہودی بھی تنگ، کیونکہ آدھا کنواں بھی مسلمان صاف کر دیتے تھے۔ اس نے کہا ہمیں تو جو آدھے دن میں ہم کو تو پانی ملتا ہی نہیں، تو اس سے بہتر ہے میں کیا کروں گا؟ عثمان تم کو خریدنا، کہا تو پیسے لے، پیسے دیا اور کنواں خریدا، اور کہا جاؤ یہ پورا کنواں بیر عثمان مدینے کے لوگوں کے لیے وقف ہے، اللہ کے لیے۔ آج بھی اس کنویں کا پانی موجود ہے، آج بھی عثمان غنی کا صدقہ کیا ہوا وہ باغ موجود ہے، آج بھی ان کے عثمان غنی کے نام سے فاتورہ بل آتا ہے، بجلی کا بل ان کے نام سے آتا ہے، اور آج بھی وہ وقف کی جائیداد حرم نبوی کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ زندگی یہی ہے سچی آج بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، دولت کماؤ، پیسے کماؤ، اس کی ضرورت ہے۔ بیوقوف ہیں بولو نہیں بس میں 2 روٹی کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، اللہ اللہ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں دولت حلال طریقے سے آگے بڑھو، دنیا کو کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ طاقتور مومن جو ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے اچھا ہوتا ہے۔ ہر چیز ہر ایک میں خیر ہے، لیکن طاقتوری کی تو بات الگ ہے۔ مال کی طاقت، جسم کی طاقت، بدن کی طاقت، گھر کی طاقت، سیاست کی طاقت، ہر چیز کی طاقت جس کے پاس زیادہ ہو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اسی میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر، اور جب خطبہ دے کے نیچے اترے تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ایک جملہ عربی میں حضرت عثمان غنی نے فرمایا اور کہا ان اللہ یضع بالقرآن ما لا یضع، ان اللہ یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ کبھی کبھی سلطان یعنی طاقتور سے، بادشاہ سے ایسا کام لے لیتا ہے کہ وہ کام قرآن سے بھی نہیں ہو سکتا، وہ کام قرآن سے بھی نہیں ہوتا۔ ابھی قرآن نے کہا شراب نہ پیو، پھر بھی لوگ پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں؟ لیکن کوئی سعودی عرب میں پی کے دیکھے روڈ پر، نانی نانا دادی دادا سب یاد آ جائیں گے۔ کام چلے گا کس کا؟ قانون کا، حکومت کا۔ گورنمنٹ اٹھا کے ایسی ٹھکائی کرے گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ پھر کوئی ہمارے یہاں تو آپ جو چاہیں کریں، ہے کہ نہیں؟ یہاں تو سب جتنی بھی حرام چیزیں سب حلال ہیں، بلکہ حلال چیزیں حرام کری ہوئی ہیں لوگوں نے اپنے اوپر۔ تو یہ ایک مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو دودھ پینا مقدر کیا تو اب دودھ پیتے ہیں، کوئی مودھ پینا مقدر کیا تو مودھ پیتا ہے، تو آپ کیا مطلب اس کا مقابلہ کرو گے؟ نہ، خوش قسمت ہیں آپ کہ اللہ نے اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ جانور بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی مودھ نہیں پیتا بلکہ دودھ ہی ڈھونڈتا ہے، بیچارہ بچہ بھی، ہے کہ نہیں؟ وہ دودھ ہی پیتا ہے۔ تو اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ نے فرمایا جو مشرک ہوتا ہے نا، مشرک وہ اتنا بڑا گدھا ہوتا ہے کہ جناب علی وہ بل ھم اضل، اولئک کالانعام، جانور ہیں، جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو مشرک وہی ہوتا ہے۔ یہ مٹی کی قبر بنی ہوئی ہے، چادر، اس پہ جا کے سجدے کرتا ہے، اس سے زیادہ بابا ہماری سن لو۔ ابے زندگی میں بہرا تھا وہ، اب مرنے کے بعد کیا اس بابا جواب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح گزرے کوفہ میں کہیں سے، اور ایک بندہ قبر کے اوپر پکڑے بیٹھے ہوئے رو رہا ہے، ہماری سن لو، فریاد سن لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا بابا سے 10 کتنے سال ہو گئے میں آ کے دعائیں کرتا ہوں، یہ سنتے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا سن، پیشانی رگڑتے رگڑتے تیری پیشانی کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، نہ تو اسے سنا سکتا ہے اور نہ یہ تیری سن سکتا ہے، یاد رکھ، یہ کبھی نہیں سن سکتا تیری، اور نہ یہ بول سکتا ہے، نہ تیری سن سکتا ہے۔ اللہ سے مانگ جو مانگنا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم لوگ کیا کہیں؟ اب بہت سارے ہمارے بھائی ہیں خامخواہ قرآن کو بھی رسوا کرتے ہیں، نبی کے فرمان کو بھی رسوا کرتے ہیں، یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، یا فلاں المدد، یا علی مشکل کشا المدد۔
ارے بھائی اللہ سے مانگو، یہ سب کیا؟ نہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ اللہ کے بندے یہ سب کیا ہے وسیلہ وسیلی؟ یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وسیلہ جو حلال ہے جو جائز ہے وہ سمجھو، وہ پڑھو، وہ جانو۔ جو قرآن میں حدیث میں اپنی مرضی سے تم نے گلاس شریف بنا لیا، جو ہے سونٹا شریف بنا لیا، ہنڈا شریف بنا لیا، بلوٹا، سب کو شریف بنا کر کے سب کو پجوا رہے ہو۔ سب کیا ہے یہ؟ بہت ساری شریعتیں لوگوں نے بنائی۔ ہم بنگلور میں تھے، میں اتفاق سے پچھلے رمضان میں 1 2 5 رمضان میں گزارا وہاں پہ، پھر چلا گیا میں سعودی عرب۔ وہاں میں نے دیکھا اذان تو چار مینار مسجد اہل حدیث سے ہو رہی ہے، ہم لوگ روزہ کھول رہے ہیں، اور یہاں دوسری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لکا سمتو بکا آمنتو، وہ دعا، وعلی رزقکا افطرتو۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اذان نہیں ہوئی۔ بولے نہیں یہ لوگ اذان نہیں دیتے۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ بولے یہ لوگ پہلے ایسے ہی مائک میں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا دن نہیں ڈوبتا کیا؟ تو بولے نہیں دن ڈوبتا، بس ان کی عادت ہے، سائرن سنتے ہیں، سائرن بجاتے ہیں، توپ داغتے ہیں، لیکن اذان، بولے اذان یہ افطاری کرنے کے بعد 10 15 منٹ کے بعد جب اذان دیں گے۔ ہم نے کہا ہے خدا جب دین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ارے بھائی روزہ کب؟ روزے کی اصل کیا ہے؟ روزہ افطار کرنے کی اصل کیا ہے؟ اتم الصیام، روزے کو پورا کرو الی غروب الشمس، سورج کے ڈوبنے تک، ہے کہ نہیں؟ سورج ڈوبتا ہے، آپ تو ہمیشہ سورج ڈوبنے پہ اذان دیتے ہو کہ نہیں؟ آج کیا ہو گیا کہ آپ اذان نہیں دیتے؟ یہ ملاؤں نے شریعت بنائی، احتیاط کی شریعت، یہ شریعت احتیاطیہ ہے جس کو 80% مسلمانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور ہم اور آپ مولوی صاحب بہت بڑے یہ جاہلوں کی ٹولی، منحوسوں کی، ابلیسوں کی ٹولی ہے معذرت کے ساتھ۔ اذان دینے میں کیا ہے؟ حرم شریف میں اذان نہیں ہوتی؟ روزہ کھولنے کے وقت دن غروب ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، مدینے میں اذان ہوتی ہے۔ جو غلط ہے وہی تم سے گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا ہے، اور گنبد خضرا میں جو ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ گنبد خضرا تمہاری نجات کروائے گا؟ ابھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی گستاخ رسول ہے، مردود، تجھ سے بڑا خناس اور گستاخ کون ہو سکتا ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا، اسے جو کام نبی نے کیا وہ کام تو کر رہا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہنسے تو سوپ ہنسے، وہ چھلنی کیا ہنسے جس میں 72 جیت ہے کہ نہیں؟ تو سمجھو، دعوت دو، سب کو پہنچاؤ مسجدوں میں، کیا کہ یہ غلط کام نہ کرو، اذان دو نا، سیدھی اذان دو، سب لوگ روزہ کھولیں گے۔ کیوں دن نہیں ڈوبا ہے کیا؟ یہ نئی شریعت کیوں آپ نے ایجاد کری ہوئی ہے کہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کیوں کر رہے ہو؟ اذان کیوں نہیں دیتے آپ؟ بنگلور میں پتہ نہیں آپ کے ہاں حیدرآباد میں کیا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ بہتر جانے، ہوتا ہے، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، سائرن بجتے ہیں، سائرن بجتے ہیں، اذان تو بعد میں ہوتی ہے، یہ تو میں نے سنا ہے، اذان تو 10 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائیو؟ تو منع کرو، پھیل جاؤ، پورے مسجد کے متولیوں کو سمجھاؤ، اے بڑے لوگو، اے دولت مند لوگو، ان اللہ یدعو بالسلطان ما لا یدعو بالقرآن، قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مانو، لیکن یہ نہیں سنتے، یہ ڈنڈے کی سنیں گے۔ یہ ڈنڈا جب کھڑا ہوگا تبھی ان کا دماغ، سڑا ہوا دماغ صحیح ہوگا۔ یہ مولویوں نے شریعت بنائی ہے، حرام ہے یہ میں یہ کہتا ہوں، دیکھو اذان، میں نہیں کہتا کہ اذان یہ کوئی ضروری سنت ہے، میں نہیں کہتا، اصل چیز اذان نہیں ہے، اصل چیز دن کا غروب ہونا ہے۔ دن غروب ہو گیا، آپ بس میں ہیں، فلائٹ میں ہیں، کار میں ہیں، اذان ہوئی نہیں ہوئی، دن غروب ہوا۔ اور اسلام یہ ہے کہ جب مغرب کا دن غروب، جب مغرب کا ٹائم ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ اذان دینا چاہیے۔ نبی اذان دلواتے تھے، سنت اللہ نبی اذان دلواتے تھے۔ فجر کا ٹائم ہوا تو نبی اذان دلواتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں جب بلال اذان دیں تو سحری کرو، اور جب ام مکتوم جو اندھے تھے جب وہ اذان دیں
تو پھر سحری کھانا بند کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ سحری وحری کھا کے جا کے ام مکتوم سے کہتے تھے، عبداللہ ابن مکتوم سے، عبداللہ اٹھو اٹھو، اب سحری اب اذان دو، سحری کا مطلب ختم ہو گیا۔ تب وہ اذان دیتے تھے تو سحری لوگ چھوڑ دیتے تھے کھانا، اذان دیتے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھیا اس کو یاد کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم نہیں کہتے۔ اصل کیا ہے؟ دن کا سورج کا ڈوبنا، سورج ڈوبے اذان ہو، سائرن نہ ہو، سائرن بجے نہ بجے، ہم اسے نہیں کہتے کہ یہ وہ ہے، وہ روزہ نہیں ہوتا، روزہ ہو جائے گا آپ کا۔ لیکن اگر آپ دن غروب ہونے کے بعد روزہ نہیں کھولتے اور اتنا ٹائم لگا کر کے کہتے ہیں احتیاط، تو یہ غلط ہے میرا، یہ صحیح نہیں۔ تو اس لیے سمجھیے آپ، ہے نا؟ ہاں، تو دین کی حفاظت اور کیا عقیدے اور توحید کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، اور اس کے بعد مال و متاع کی حفاظت، چوتھی چیز تھی نا۔ تیسری دیکھو، پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے کی حفاظت، دوسری چیز عزت و آبرو کی حفاظت، اور تیسری چیز مال و دولت کی حفاظت۔ تو مال و دولت کی کماؤ دھماؤ سب کچھ کرو الحمدللہ۔ اور چوتھی چیز عقل کی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔ اسی لیے اسلام نے، اچھا، مال و دولت کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، اسی لیے اسلام نے قانون بنایا کہ ناجائز طور پر اگر کوئی کسی کا مال کھاتا ہے تو وہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہ بندہ معاف کرے گا، تبھی وہ معاف ہوگا۔ اور اگر کوئی کسی کی چوری کرے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، تو اس کا ہاتھ کاٹ لو۔ تو اسی لیے تاکہ مال محفوظ رہے، مال محفوظ رہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔ اور عقل کی حفاظت کے لیے جتنی بھی نشہ آور چیزیں، کل مسکرن حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ جس سے تھوڑے میں جس کے زیادہ پینے میں، جس کے زیادہ استعمال کرنے میں انسان کو نشہ آئے، اس کا تھوڑا بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ نہیں کہ پورے گلاس پینے سے مجھے نشہ آتا ہے، 2 گھونٹ مارنے سے نشہ نہیں ہوتا تو 2 گھونٹ مار لو، نہیں۔ جس کے 1 گلاس پینے سے نشہ ہوتا ہے، اس کے 2 گھونٹ مارنے سے بھی، اور وہ حرام ہے، 2 گھونٹ مارنا بھی وہ حرام ہے۔ تو عقل کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے کی ہے، اور اس کے لیے حد مقرر کی ہے کہ کوئی شراب پیے تو اس کے اوپر درے مارے جائیں، ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہے؟ 5ویں چیز کیا ہے؟ پانچوں بیان ہو گئی ہے، شاید ہم کہیں چھوڑ رہے ہیں۔ 5 بیان ہو چکی ہے۔ ایمان اور عقیدے کی حفاظت نمبر 1، نمبر 2 عزت و آبرو کی حفاظت، نمبر 3 مال و دولت کی حفاظت، نمبر 4 عقل کی حفاظت، اور نمبر 5 آپ لوگ بتاؤ نمبر 5 کیا ہے؟ نمبر 5 کیا ہے؟ نمبر 5 کیا ہے عبداللہ، عبد المحسن؟ مقاصد الشرعیہ 5، شرعی مقاصد 5 ہیں۔ نمبر 5 کیا ہے؟ تو آپ کو اپنی شریعت کے بارے میں، حالانکہ اب وہ ذہن سے اترنے کی بات ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ 5ویں چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ وہ تو شریعت اس میں عقیدے اور ایمان کی حفاظت میں آ گیا۔ حلال و حرام تو ہو گیا نا، وہ شادی میں بھی حرام چیزیں منع کر دی گئیں، اور کیا کہتے ہیں، مال و دولت میں بھی حرام طریقے سے کھانا منع کر دیا گیا۔ ہاں، 5ویں چیز کیا ہے معلوم ہے؟ جان کی حفاظت۔ کس کی؟ جان کی حفاظت۔ یہ جان کی حفاظت کیسے اسلام نے کی؟ خون کے بدلے خون۔ جان کی حفاظت کیسے؟ النفس بالنفس، ان النفس بالنفس۔ جان اگر آپ نے کسی کی ماری ہے تو اس کے بدلے آپ کی بھی جان لی جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے کہا کسی نے اگر ایک انسان کو مارا ہے، ایک جان کو مارا ہے،
فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا خون اس نے کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو 5 چیزیں ہو گئیں، کیا؟ ہاں، ایمان اور عقیدے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے کری، حدیث کے ذریعے سے کری۔ نمبر 2، عزت و آبرو کی حفاظت، زنا حرام اور اس کے لیے اور رشتے اور ناطے، شادی بیاہ اس کو حلال کیا گیا۔ نمبر 3، مال و دولت کی حفاظت، اس کے لیے چوری حرام، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے غصب کرنا وہ حرام، باقی آپ کے لیے حلال ہے۔ نمبر 4، عقل کی حفاظت، اس کے لیے شراب، نشہ آور جتنی بھی چیزیں ہیں، گٹکے پان میں جو بھی نشہ ہے وہ سارے کا سارا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور نمبر 5، حفظ النفس، انسان کی جان کی حفاظت۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ اس کا مال محفوظ ہو، اس کا دین محفوظ ہو، اس کی آبرو محفوظ ہو، اور اس کی عقل محفوظ ہو، اور اس کی جان محفوظ ہو۔ یہی تو زندگی ہے، اور کیا چاہیے آپ؟ اور کیا چاہیے؟ ہے کہ نہیں؟ کتنا اسلام، کتنا آپ ایکول دیکھیں، آپ کس قدر واضح ہے۔ آپ کو اس سے پہلے پتا تھا ان 5 چیزوں کا؟ اللہ اکبر! دیکھیے، اتفاق سے میرے دماغ میں بات آئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آپ کو یہ علم پہنچا دیا۔ تو یہ 5 چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں۔ کوئی آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے اسلام کا خلاصہ کیا ہے، اسلام کا نچوڑ کیا ہے؟ تو میں نے شروع میں بتائی تھی 3 باتیں۔ اسلام کا خلاصہ یہ ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، نمبر 1، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اور نمبر 3، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو۔ یہ اسلام کے 3 اصول، یہ 3 یوں سمجھیے نچوڑ ہیں شارٹ کٹ میں۔ اور شریعت کا مقصد کیا ہے، لب لباب کیا ہے، شریعت چاہتی کیا ہے؟ بس کوئی اگر آپ سے پوچھے آپ کی شریعت کا مقصد کیا ہے، شریعہ، یہ جاہل لوگ اینکر پینکر ٹینکر جو بیٹے شریعہ نافذ کریں گے، شریعہ، ابے شریعہ نافذ کریں گے تو کیا یہاں رنڈیاں ناچیں گی؟ بے غیرت جو تو نچا رہا ہے، شراب خوری ہوگی؟ نہیں، ان کی اصل میں ان تمام سب چیزوں کے اوپر زد پڑ رہی ہے، تو شیطان ان کو ورغلا رہا ہے۔ ابے شریعہ آئے گی تو تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، شریعہ آئے گی تو تیرے کان کاٹے جائیں گے، شریعہ آئے گی تو دانت توڑے جائیں گے، شریعہ آئے گی تو جان کے بدلے جان ہوگا، شریعہ آئے گی تو چوری نہیں کر پائے گا، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، شریعہ تو زنا نہیں کر پائے گا، ابے تیرے درے پڑیں گے، شادی شدہ ہوگا تو پتھر، یہ خوف، یہ ڈر، اس طرح سے شیطان ان کو بہتاتا ہے اور ورغلاتا ہے۔ لیکن ہم خوش قسمت، آپ خوش قسمت، اللہ نے ہمیں اتنا عظیم اسلام اور دین عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ادا کیجئے اس دین پر اور اس کی عبادت بندی کیجئے۔ آج 25ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس تاخرات ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔